تو مجھے بتائیں کہ لوگ اب یا تو کوئی آزاد عدلیہ ہو کے جائیں اور جس طرح برطانیہ کے اندر ایک انہوں نے غلط آدمی کو مارا تھا ان کو کمپنسیشن دینی پڑی. اچھا مجھے سے بات کرنے دیں ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک بات بتائیے, ڈاکٹر خلیل الرحمان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے علاقے میں آپریشن کیا اس لیے شروع نہیں ہوا کہ بقول فرنٹیئر کور کی جو میڈیا سیل ہے اس کے کہنے کے مطابق آپ کے علاقے میں بہت سے غیر ملکی دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں, اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. تو سر پہلا سوال تو یہ ہے کہ باجوڑ پاکستان کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تک نہیں ہے. ابھی تک ہمیں پاکستان نے قبول نہیں کیا ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے. اگر حصہ ہے تو ادھر افشار کا قانون کیوں ہے؟ آپ جمہوریت میں زندگی کیوں بسر کر رہی ہے؟ اگر ادھر غیر ملکی موجود ہے تو ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, وہاں اس وقت بھی تقریباً 35,000 مہاجر ہوگا پانی. اگر ادھر باہر کے لوگ ہیں تو یہ کدھر سے آئے تھے, کس ایئرپورٹ پر آئے تھے؟ یہ باجوڑ کی ایئرپورٹ پر اتر گئی تھی یا اسلام آباد میں اتر گئی تھی؟ اس کو ویزا کس نے جاری کیا تھا؟ ابھی اس جرم کی سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے جو ہم نے نہیں کیا ہے؟ خدا کے لیے میں تو سوال کرتا ہوں کہ یہ جنگ جس نے بھی شروع کیا ہے ہماری تباہی کے لیے شروع کیا ہے, ہمیں تباہ کر رہی ہے. اچھا یہ بتائیں آپ کے علاقے میں لوگ عورتوں کے بچیوں کے سکول جلاتے ہیں کہ نہیں جلاتے؟ ابھی تک تقریباً ابھی تک آپ نے سنا نہیں ہوگا تمام قبائل میں اور بالخصوص باجوڑ میں کہ وہاں کسی نے لڑکیوں کی یا لڑکوں کی سکول کو جلا دیا ہے. ایک مثال مجھے پیش کرو, یہ جو کچھ ہوا ہے سوات میں ہوا ہے, اور وہ بھی صرف مٹا میں ہوا, مٹا میں ہوا ہے, اور وہ سیٹل ایریا ہے, قبائل علاقہ نہیں. اور دیر میں بھی کوئی بچیوں کا سکول نہیں جلایا گیا. یہ میں کہتا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے. باجوڑ میں ابھی تک کسی نے بچوں کے سکول کو نہیں جلایا ہے وہاں, اور زیادہ کوشش انہوں نے کی کہ پرامن وہ رہے. جو کچھ ہوا ہے سوات میں ہوا ہے, اور آج بھی دیر میں تھوڑے بہت ہو رہے ہیں. 2-3 سکول انہوں نے بموں سے اڑا دیے کیونکہ اوپر وہ نہیں آ سکتے, وہاں طالبان اوپر روڈ اور اس میں نہیں ہے. آج بھی ایک سکول انہوں نے قبضے میں لیا تھا, تو پھر وہ قوم نکل کر آج کا دن آپ کے ٹی وی پر چل رہا ہے کہ وہ نکل کر ان کو بگایا اور 2 آدمیوں کو پکڑ کر انہوں نے گورنمنٹ کے حوالہ کر دیے. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا بھائی جو کہہ رہا ہے یہ بعض باتیں تو صحیح ہے سر, لیکن آپ اگر یہ پوچھیں کہ بھائی وہاں فوج, اگر وزیرستان ہمارا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہاں فوج نہ جاتے اس وقت وہ اصلاحات نہ لاتے, کس طرح اصلاحات لے آتے کہ ہم وہاں پولیٹیکل ایجنٹ کے جگہ ہم کرنل لگائیں گے, میجر لگائیں گے, اور وہاں جو گورنر تھا وہ بھی فوجی تھا, تو انہوں نے وہاں میجر کرنل اور وہ جو سسٹم تھا پولیٹیکل ایجنٹ کا انہوں نے ڈسٹرب کر دیا, اور پھر آرمی وہاں چلے جائے گی. انہوں نے اور بھی ان سے اختیار لے کر تمام ایڈمنسٹریشن اپنے جو کچھ کیا انہوں نے ہمیں پتہ ہے, اور اس وجہ سے حالات خراب ہو گئی. اگر وہ سسٹم ہم مضبوط کر ریفارمز ہونی چاہیے تھی. نہیں حامد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا اگر اسی قبائلی نظام کے ذریعے ڈیل کرتے جو انہوں نے اپنے علاقے میں کیا ہے, دیر میں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے قبائلی علاقے سے ان کو باہر رکھا ہے. اگر فوج نہ جاتی قبائلیوں کو ہم مضبوط کرتے, اگر دیر میں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اسی طرح وہاں بھی کنٹرول ہو جانا تھا. انہوں نے نظام برباد کر کے رکھ دیا, اس خلا پیدا ہوئی, خلا کے اندر طالبان آ گئے اور اب آؤٹ آف کنٹرول ہے, اب کسی کا کنٹرول. اچھا اب کیا کیا جائے, اب یہ بتائیں, اب سولوشن بتائیے. ابھی بھی حامد میں جو جنرل اورکزئی گورنر تھے فرنٹیئر کے, ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ان کی بات سنی جائے, کیونکہ وہ واحد قبائلی علاقے سے گورنر تھے جنہوں نے کہا کہ مذاکرات سے اور ڈائیلاگ سے مسئلے حل کیے جائیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ٹوٹ جاتا ہے یا وہ مضبوط ہو جاتے ہیں, جنرل اورکزئی کے مطابق ہر وقت جب بھی ڈائیلاگ ٹوٹا ہے اس لیے کہ ڈرون نے وہاں سے اٹیک کیا ہے, جب معاہدہ ہوتا تھا ادھر سے امریکی اٹیک کر کے معاہدہ توڑوا دیتے تھے. ٹھیک ہے نجم الدین صاحب, آپ اتفاق کریں گے عمران خان سے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہی جنرل اورکزئی تھے کہ ان کے پہلے بیانات جہاں وزیرستان میں فوج چلے گئے تھے تو انہوں نے کہ وہاں کے رہنے والے انہوں نے کہا کہ فوج کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, اور انہوں نے منہ کیے تھے وہاں.
اب جب وہ عرب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو چکی ہے، یہ تو میں تائید کروں گا کیونکہ وہ کور کمانڈر پشاور تھے جب مومند ایجنسی میں فوج آپریشن کر رہی تھی، اور میں نے ان کے ساتھ اس وقت جا کے بات کی. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے غلطی مانی نا، انہوں نے آخر میں غلطی جب مسئلہ یہ ہے نا، جب یونیفارم میں ہوتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں، یونیفارم اتر دیا کچھ اور کہنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ گورنر تھے، میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے سنڈے ٹائمز کو ایز گورنر انٹرویو دیا تھا کہ یہ مسئلہ، یہ فوج سے مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. انہوں نے پہلا آدمی تھا جو گورنمنٹ آفیشل تھا جس نے سنڈے ٹائمز کو کہا تھا کہ یہ مذاکرات سے مسئلے حل کریں. اور انہوں نے ایک اور بات کی تھی، حامد میر، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ فوج دگنی بھی کر دیں امریکنوں کو، آپ کے اور جو لوگ مریں گے، یہ لڑائی اور شدت پکڑے گی. اس سے آپ اتفاق کریں گے کہ مذاکرات ہے مسئلے کا حل؟ بالکل جی، ہم نے پہلے کہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں جی جب یہ حکومت آئے، میں اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ امپرومنٹ نہیں ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں جی، یہ پہلے جو موجودہ حکومت آئے تو ان کے ایجنڈے پر ایک بات تھی کہ ہم پہلے مذاکرات، وہاں کے علاقے کے جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا اور ڈیولپمنٹ کرنا، ان کو روزگار مہیا کرنا، اور مذاکرات کے ذریعے ہمارے بھائی ہیں یہ مسائل حل کرنا ہے. تو جی ہمارے ایجنڈے پر یہ ہے، اب بھی ہمارا ایجنڈا ہے کہ پہلے مذاکرات ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم مذاکرات کرتے ہیں جی، مذاکرات بھی کرتے ہیں، ان کو ریلیف بھی دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ نہ کریں، ہم آپ کو معافی بھی دے دیتے ہیں، آپ کے جو لوگوں کو ان کو ریلیز بھی کرتے ہیں، مولانا صوفی محمد کو بھی ریلیز کر دیتے ہیں، ان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی رہائی دلا دیتے ہیں. جو ایگریمنٹ ہے جو ملاکن پاٹا میں اسلامی نظام عدل جو مولانا صوفی محمد اور اسی وقت سے نافذ ہے، ان کو اگر کوئی خامیاں ہوں ان کو بھی دور کر کے واپس لے آتے ہیں اور ہمیں ٹائم دے دے، ہمارے ساتھ بات کرے. لیکن اس کے درمیان میں اگر وہاں سکول چلے جاتے ہیں وہاں تو پھر سر کیا ہوگا؟ ہم اگر ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، معافی بھی دے دیتے ہیں، تو ہمیں عمران خان صاحب ہمیں یہ بتا رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے باوجود اگر نہیں ہوتا ہے، پھر بھی بچوں کے سکولوں کو جلایا جاتا ہے، سکول تو انہوں نے بتایا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا دیا کہ آپ ایک مثال پیش کرو. ایک بٹا کی تحصیل میں صرف سکول جلے. میری بات سنیں، دیکھیں حامد میر، یہ 2004 سے پہلے تو نہیں جل رہے تھے سکول. یہ پہلے تو کچھ نہیں ہو رہا تھا نا، پہلے تو اسی طرح کے تھوڑا بہت کبھی کبھی کوئی ہوتا تھا. یہ تو کوئی نہیں ہوا کہ وزیرستان سے لے کے سوات تک پاکستانی فوجی اور شہری مار رہے ہیں، یہ تو نہیں ہوا تھا. 4 لاکھ ریفیوجی نکلا ہیں بجوڑ، یہ تو نہیں ہوا تھا. یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے دشمنوں کا فائدہ ہے. میں آج آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ ہمارے دشمن آج اتنے خوش ہوں گے کہ پاکستانی فوج اور شہری لڑیں. یہاں یہ صرف ہماری فوج کا ہی بیڑا غرق نہیں ہو رہا، یہ ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ اور اس کا اگر یہ آگے بڑھتی رہی اور شدت اختیار کی، 65 خودکش حملے ہوئے تھے پاکستان میں پچھلے سال، اسی طرح کے شروع ہو گئے جو ہوں گے، تو اس کا کیا ایفیکٹ پڑے گا آگے؟ اکانومی کا حال آپ دیکھ لیں آگے کیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. جتنی آپ فورس یوز کریں گے اتنا ہی اس کی ریٹیلیشن آئے گی. یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام میں خلیج حائل نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت شدید بحران سے دوچار ہے. لیکن نجم الدین خان اور عمران خان اس مسئلے پر ایک اتفاق کرتے ہیں کہ مسئلہ کا حل جو ہے وہ مذاکرات ہیں، جنگ نہیں ہے. لیکن نجم الدین خان صاحب نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے، یہ سوال اٹھایا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے راضی ہیں لیکن پھر بھی وہ بچیوں کے سکول جلاتے ہیں. یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن بچیوں کے سکول جلائے جا رہے ہیں صرف سوات میں، باقی وزیرستان میں فی الحال بچیوں کے سکول نہیں جلائے جا رہے، باجوڑ میں بھی نہیں جلائے جا رہے. اور ہمیں بچیوں کے سکول جلانے والوں کی بھی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ نہ تو وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں نہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اور مزید گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. نجم الدین خان صاحب، ہم نے آپ کو دعوت دی اس پروگرام میں کیونکہ آپ سرحدی امور کے وزیر ہیں. یہ بتائیے کہ اب یہ جو باجوڑ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ قبائلی علاقہ ہے، سرحد پہ ہے. وزیرستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے قبائلی علاقہ ہے، سرحد پہ ہے. آپ کو اعتماد میں لیا جاتا ہے؟ آپ کے پاس کتنے اختیارات ہیں؟ میں تو اب صاف بات بتاؤں گا. میرے خیال میں منسٹر اسٹیٹ ان فرنٹیئر ریجن ہوں. بدقسمتی ہمارا یہ ہے کہ جو امریت کا حکومت آیا ہے اور انہوں نے گزارا کیا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو انہوں نے ادارے تباہ کر دیے ہیں. 2006 میں
ایک گورنر اٹھتا ہے کیونکہ وہ فوجی ہے اور یہاں آ کر مشرف بیٹھ کر ان کے ساتھ ایک آرڈیننس انہوں نے کیا ہے، اور بلکہ ایگزیکٹو آرڈر ہے، اس میں جتنے اختیارات منسٹر سپران کے ساتھ تھے ان کو منتقل کر کے گورنر کے پاس چلے گئے. تو آپ کے